السلام علیکم. آج یہ میری 5ویں ویڈیو ہے. کل میں ویڈیو نہیں بنا سکا کیونکہ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی. میں سب سے پہلے جو ہمارے فوجی جوان شہید ہوئے ہیں افغانستان کے بارڈر پر، میں ان کے لیے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہوں. دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. آمین. ISPR DGISPR کی جو پریس کانفرنس تھی، میں سب سے پہلے اسے سٹارٹ کروں گا. ایک کور اپ سٹوری کہ جس بندے نے غلطی کی ہے تو اس کو کنفیس کر لینا اچھی بات ہوتی ہے، بجائے اس کے کہ اس کو کور اپ کروائے. ایک ابن عمل فارمیشن کمانڈر بلانا، وہ صرف یہ کہ ان کا کانفیڈنس جیتا جائے، اور بار بار نیٹ پہ آ رہا ہے، ادھر ادھر آ رہا ہے کہ فوج کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. میں نے نہیں دیکھا کہ کسی نے فوج کو برا بھلا کہا ہو. کسی کی جرت بھی نہیں ہے. اصل میں یہ ویسے ہی ہے کہانی کہ اگر ایک مولوی غلط کام کر رہا ہو تو اس کو روکو نا کہ مولوی صاحب یہ کیا کر رہے ہو، تو فوراً وہ پہلے کہہ دے گا، فوراً سے پہلے کہ یہ اسلام پہ حملہ ہے. جیسے فضل الرحمان ہے ایسا ہی ہے نا. تو انہوں نے بھی وہی فارمولہ استعمال کیا کہ اگر جنرل باجوہ کا نام لے کر کرٹیسائز کر رہا ہے تو وہ فوج کے اوپر نہیں، وہ جنرل باجوہ کے اوپر ہے، کیونکہ جنرل باجوہ نے اپنی ڈیوٹیز نہیں کی. جب ایک امریکہ کا یا 2 یا 3 جو ایمبیسی کے بندے ہیں وہ رات کو آدھی رات کو لوگوں کو جا کے مل رہے ہیں، کیا جنرل باجوہ کو انفارمیشن کو نہیں مل رہی تھی؟ یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اصل میں ہے کہ جس نے پلان بنایا ہوتا ہے نا تو وہ پھر ایسے ہی بات کرتا ہے. مجھے اس میں بالکل کوئی شک شبے والی بات نہیں ہے. ایک وقت آئے گا، یہ میری بات یاد رکھیے گا، ایک وقت آئے گا آپ کہیے گا کہ میجر ندیم ڈار نے جو کہا تھا صحیح کہا تھا. اس کانسپریسی میں جنرل باجوہ خود ڈائریکٹلی انوالو تھا. اسی نے پلان بنایا تھا، اسی نے سب کچھ کیا ہے. سٹارٹ بات ہوتی ہے جب امریکن CIA کا چیف پاکستان آیا اور وہ عمران خان سے ملنا چاہتا تھا. عمران خان نے ملنے سے انکار کیا کیونکہ عمران خان کا وہ لیول نہیں ہے. وہ جب امریکہ میں جائے تو کیا ایسے ہمارے بندے کو ملنے جائے گا پریزیڈنٹ سے؟ اس کا لیول ہے DGISI. اسے ملاقات ہو یا MI میں جائے. عمران خان کے ساتھ ملنے کا کیا ہے؟ تو اس کو CIA کا چیف نعوذ باللہ اس کو تو خدا سمجھا جاتا ہے. اس نے کہا کیسی کی تیسی. اس کے بعد ایک اور بات ہو گئی کہ جنرل باجوہ نے DGISI کو، یعنی ایکچولی وہ پلان کا حصہ اسی کو شروع ہو گیا تھا، DGISI کو چینج کرنے کا، جنرل فیض کو چینج کرنے کا فیصلہ کیا. عمران خان نے اس کو ذرا روکنے کی کوشش کی، اور جو جنرل باجوہ ہے وہ بھی تو اپنے آپ کو پھوپھا سمجھتے ہیں نا کہ میں اور مجھے روک جائے، کیونکہ وہ تو اپنے آپ کو اباب دی لا سمجھتے ہیں نا. انہوں نے اس کی پرسٹیج بنا لی. وہ ہوتا ہے نا کیمل، اونٹ، تو وہ اپنے اندر وہ غصہ ضرور رکھتا ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے وہ اسی پر پلان بنا لیا تھا کہ عمران خان کی ایسی کی تیسی. انہوں نے امریکن کے ساتھ مل کے پلان بنایا. انہی کو انہوں نے خود سکھلایا کہ کون کون سے لسٹ انہوں نے دی باقاعدہ، کون کون کرپٹ بندہ ہے، کون ٹوٹ سکتا ہے، کون ٹوٹ نہیں سکتا، کون PTI کے اندر ہے. یہ تو صرف انٹیلیجنس کو ہی پتہ ہوتا ہے نا. تو یہ سب کچھ باجوہ صاحب نے کیا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد انہوں نے وہی کام کیا، آدھی رات کو ملتے رہے. یہ ہو سکتا ہے کہ آرمی چیف ہو اور اس کو انفارمیشن نہ ملے اور اس کو روکے بھی نہ؟ یہ تو امپاسبل ہے. ابھی یہ صرف اور صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے، کیونکہ ایک بہت بہت خطرناک کھیل کھیلا گیا ہے، اور اس کی سزا میں تو اوپنلی کہتا ہوں، کیونکہ ایک چیف ہو کے ایسا کام کرے گا تو اس کو تو ایک ایگزمپلری پنشمنٹ ملنی چاہیے. اگر میں کہتا ہوں کہ FGCM کو فیس کرے، اس کے بعد وہ جو کمیٹی کو پروب کرنے کے لیے کہا گیا تو یہ فون کر کے کیوں روک رہا ہے؟
اس لیے کس کو پتہ ہے کہ میری انوالومنٹ سامنے آ جائے گی، میں تو لٹک جاؤں گا۔ اب کہانی یہ ہے کہ ان بھائی صاحب نے ان ایفیشنسی کی وجہ سے کام وہ کر دیا، لیکن پکڑے گئے ہیں۔ یہ جتنے مرضی جھوٹ بول لیں، جتنے مرضی جھوٹ بول لیں، یہ ان کے جھوٹ جو ہیں وہ بالکل وہ پکڑے جا چکے ہیں۔ اب میں آتا ہوں، آپ لوگوں سے صرف میری ایک چھوٹی سی اپیل ہے کہ تھوڑا سا بیک ہسٹری میں جائیے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے جب اسلامک سمٹ بلائی تو اس کے بعد جتنے لیڈران تھے پاکستان مسلمانوں کے آئے تھے، سب کو ایک ایک کر کے امریکہ نے مروا دیا۔ کیا امریکہ ٹیررسٹ نہیں ہے؟ پلیز اس کے اوپر سوچئے۔ وہ دوسروں کو انگل بازی کرتا رہتا ہے، ٹیررسٹ کہلاتا ہے، ویئر ایز وہ دنیا کا سب سے بڑا ٹیررسٹ ہے، سب سے بڑا۔ اور اس کی ہمارے ملک کے اندر مداخلت یہی ہے کہ اس کے جو ایجنٹس ہیں وہ کسی بھی شکل میں ہر جگہ پہ موجود ہیں، وہ ان کو استعمال کرتا ہے، پیسہ بہاتا ہے اور ان سے خرید لیتا ہے۔ اب اور اس کے بعد کیا ہوا تھا، ذوالفقار علی بھٹو کی جب باری آئی تھی کہ جنرل ضیاء کو لایا گیا، جنرل ضیاء نے جوڈیشل مرڈر کروا کے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی چڑھا دیا۔ اب میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ سیم وہی کہانی ریپیٹ ہو رہی ہے۔ اب کیا ہے کہ عمران خان کو جو پھانسی چڑھانے سے تو رہے، لیکن پرماننٹ بین کر سکتے ہیں، کیونکہ جو الیکشن کمشنر ہے وہ تو کرپٹ آدمی ہے۔ میں اوپنلی کہتا ہوں، مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ میرا تو دل کرتا ہے جا کے تھپڑ مار مار کے جوتے مار مار کے ان کو نکالوں لوگوں سے، ٹھیک ہے۔ یہ بندہ آپ کو ابھی بتا رہا ہوں، فارن فنڈنگ پہ پارٹی کو بین کر سکتے ہیں، پرماننٹلی عمران خان کو چھٹی کروا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس کو رگڑا لگائیں گے یا انڈائریکٹلی اللہ معاف کرے اس کی زندگی اوپر حملہ بھی کر سکتے ہیں۔ اور یہ سپرویژن ہے باجوہ صاحب کی۔ میں ماننے کو ہی تیار نہیں کہ آدھی رات کو عدالتیں لگ رہی ہیں۔ اگر باجوہ صاحب انوالو نہیں ہیں تو جیپیں کیوں بھاگ رہی تھیں، ٹھیک ہے؟ ہیلی کاپٹر کیوں چل رہے تھے؟ باجوہ صاحب جھوٹ مت بولیے، سچ بولیے۔ اپنے آپ کو کہتے ہیں نا کہ میں بہت بڑا کمانڈر ہوں۔ جو مجاہد ہوتا ہے نا، جو اللہ کو پیار کرتا ہے، جو صحیح فوجی ہے نا، صحیح فوجی، وہ خدا کو اتنا پیار کرتا ہے کہ وہ موت سے نہیں ڈرتا۔ تو اگر آپ صحیح فوجی ہیں، ٹھیک ہے، تو ڈریے مت، سچ بولیے۔ قوم کو ایسے چکر مت دیجیے۔ قوم ابھی وہ قوم نہیں ہے، ان میں اندر بہت اویئرنیس ہے، وہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ جو آپ تماشا کھیل چکے ہیں یا کھیلنے والے ہیں یا کھیل رہے ہیں، ادھر ادھر جتنا مرضی بھاگ لیں، آپ کو جب تک سچ نہیں بولیں گے قوم نہیں بخشے گی۔ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، آپ نے وہ کام کیا جو 71 میں بھی کام نہیں ہوا تھا، ہماری وہ بدنامی ہوئی ہے۔ اور یاد رکھیے گا، آپ کہتے ہیں نا کہ فوج کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، یہ آپ جو آپ کی حرکتیں ہیں، جو آپ نے کام کیا ہے، اس وجہ سے ہماری فوج کو، یہ آپ کے ابو کی فوج نہیں ہے، یہ پاکستان کی ہماری فوج ہے، جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، جنہوں نے سیکریفائز کیا ہے۔ آپ نے ایک خون کا قطرہ بھی بہایا فوج کے لیے یا پاکستان کے لیے؟ تو ایویں چودھری نہ بنیں، ٹھیک ہے۔ آپ چیف آف آرمی اسٹاف ہے، چیف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نوکر ہو گئے ہیں آپ کے، چیف کا مطلب ہے کہ کام کیسے لیا جانا ہے فوج سے، اس وجہ سے یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کے باپ کے نوکر ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انسان کے بچے بنیں، سچ بولیں، قوم کو بتائیں کہ جو آپ سے غلطی ہوئی ہے اور اس کی سزا لیں، بس۔ یو آر ناٹ ابو دا لا، آپ بھی اسی لا کے انڈر ہیں جس لا کے تحت آپ نے ایک بریگیڈیئر کو پھانسی چڑھایا تھا، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ کی باری ہے، تو تیار رہیں اور آپ اپنے آپ کو پیش کریں۔ اٹ از مچ بیٹر اگر آپ میں تھوڑی سی غیرت ہے، تھوڑی سی، میں آپ کو ڈائریکٹ بتا رہا ہوں، میں کوئی جھوٹ بول نہیں، گھما پھرا کے ایسی بات کروں ایسی بات کروں۔ مجھے لوگ اکثر کہتے ہیں یار چیف کا نام نہ لوں، کیوں نہ لوں؟ جب آپ نے غلط کام کیا ہے تو کیوں نہ لوں؟ آپ ابھی پروب ہونے دیں نا انکوائری میں، کیوں روک رہے ہیں اس کو؟ اگر آپ سچی ہیں تو آپ کا ایکویٹل ہو جائے گا، لیکن آپ جھوٹے ہیں تو پھر ایگزیمپلری سزا تو بنتی ہے نا۔ تو یہ مت سوچیں کہ آپ یو آر ابو دا لا اور آپ کو کچھ نہیں پہ سکتا۔ ادھر سے بچ جائیں گے نا تو یاد رکھیے خدا کا عذاب آپ کے لیے تیار ہے۔ تو میں اب یہ بات کہنے لگا ہوں اپنے لوگوں سے، آج تک جی امریکہ جی ہماری ہیلپ کر رہا ہے، امریکہ یہ ہیلپ کر رہا ہے، میں چھوٹے سے تھا اس وقت سے لے کر ابھی تک میں نے اپنی فیملی کو، رشتہ داروں کو، دوستوں کو محنت کرتے ہوئے دیکھا اور اپنا ہی اناج کھاتے ہوئے دیکھا ہے۔ جو امریکن ایڈ آتی ہوگی نا، وہ یہ بڑے جو کرپٹ لوگ ہیں نا، جو ان کے ایجنٹس ہیں،
वही लेते हैं और वही वापस भेज देते हैं, और पाकिस्तान को कर्जे के नीचे कर देते हैं, और पाकिस्तान को गुलाम बनाया हुआ है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, काइंडली ठंडे दिल से सोचिए और आइंदा के लिए प्रोग्राम बनाएं। हमें अमेरिका की ज़रूरत नहीं है, किक देम आउट। वो जो होता नहीं चाहिए हमारा ट्रेड रुक जाएगा, हमारा वो हो जाएगा, यार बात सुन, को क़यामत नहीं आने लगी? डॉलर नहीं मिलेगा तो हम मर जाएंगे? क्या हम गुजारा नहीं कर सकते? ईमान होना चाहिए। एक साइड पे कहते हैं मुसलमान किसी से डरता नहीं है। कायद आज़म के अल्फाज याद रखिएगा। ये फजल रहमान हो गया, ये ख्वाजा आसफ़ हो गया, ये आपका शहबाज शरीफ, सब मैं अभी क्या कहूँ, मुंह से वो तरह गाली देते हुए शर्म आती है। ये मुसलमान नहीं है, ये काफरों के एजेंट हैं। अल्लाह पे ईमान है तो हम जी सकते हैं। तो इमरान खान ने हमें वही राह दिखाई है। आप देखिए कि जब ये हुकूमत है, कोई बलूचिस्तान, बलूची, सिंधी, पंजाबी, महाजर, ये वो लाबला कौमें बनी हुई थी। इमरान खान ने आज हमें इकट्ठा कर दिया। मैं ओपनली कहता हूँ, बलूचिस्तान हो, पठान हो, सिंधी हो, महाजर हो, पुठारी हो, कश्मीरी हो, एनीबॉडी, वी आर वन एंड वी हैव टू बी वन। मज़ा भी आता है ना, हम एक कौम बने। हमें कौम तो बनने नहीं दिया, हमें तो रखा हुआ था हजूम, इधर से बिरयानी भागो दौड़ो, उधर खा रहे हो, उधर खा रहे हो। लिहाजा हमें एक कौम बनना है और हमने इंसाफ करना है। और मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूँगा काइंडली कि फ़ौज की ज़्यादा से ज़्यादा तारीफ़ कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ौज के साथ खड़े होइए, ताकि बाजवा साहब को ये चांस ना मिले कि फ़ौज को कोई बुरा भला कह रहा है। और ये याद रखिएगा कि अगर हम सच्चे मुसलमान हैं तो हमें मौत से डरना नहीं चाहिए। अमेरिका हमारा खुदा नहीं है, खुदा हमारा वो है जिसने हमें पैदा किया। लिहाजा फ़ैसला कर लें आज से कि हमने अमेरिकन को किक आउट करना है। ये रहेंगे, याद रखिएगा, ये हरामज़दगी करते रहेंगे। हमें गोरा हमेशा से धोखेबाज है, फ्रॉड है, बहुत बड़ा फ्रॉड है, अपने मुल्क में और दूसरे मुल्क में कुछ और। वी आर नॉट टेररिस्ट, वी आर पीस लवर्स, वी लव एवरी ह्यूमन। हम उनकी सोवरेनिटी की रिस्पेक्ट जब करते हैं तो उनको भी करना चाहिए। हमें गुलाम नहीं बनाना चाहिए, और वी डोंट वांट टू बी स्लेव। और हमें ये डॉलर नहीं चाहिए, वी डोंट नीड आवर डॉलर्स। और आइंदा ये भी मैं कहूँगा काइंडली अपने गवर्नमेंट पाकिस्तान को, जो भी आए गोल्ड बाय करें। डोंट कीप द डॉलर एक पेपर है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। उसके एवज आप गोल्ड खरीदिए, गोल्ड रखिए और उसके ऊपर रखे। क्यों डिपेंड करते हैं कि हमारा डॉलर उनके बैंक में जब चाहे उसकी बदमाशी से वो सीज़ कर लेता है। इसको छोड़िए, अपने आप में आइए, अपने पाँव पे खड़े होइए और कौम को बनने दें। मैं आज फिर कहूँगा, इमरान खान में को मेरा मामा नहीं लगता, ताया नहीं लगता, चाचा नहीं लगता। मेरा एक ही सिर्फ शेवा है कि जो एक अच्छा लीडर है उसकी इज़्ज़त करो। जो अच्छा लीडर ईमानदार आपको मिला है और अल्लाह की तरफ से गिफ्ट है, तो उसको संभालो, उसकी केयर करो। वो आपको कौम बना रहा है। ये इनकी जगह, हरामज़ादों की जगह ये नहीं है कि ये पैसा लूटा वो जा रहे हैं। ये इस चीज़ को ठंडे दिल से सोचिए। और लिहाजा, और आखिरी बात जनरल बाजवा, फिर मैं आपको कह रहा हूँ, आप प्लीज़, मैं प्लीज़ के साथ कह रहा हूँ, रिज़ाइन कीजिए, इंक्वायरी का फेस कीजिए, और अगर आप बेगुनाह हैं आपका एक्विटल हो जाएगा, नहीं तो आपको सज़ा लेनी पड़ेगी। ये इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है, कभी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस तो कभी फॉर्मेशन कमांडर। आप इन कॉन्फ्रेंसों के पीछे मत छुपिए। आपने जो किया है आपको पता है और पूरी कौम को पता है। मैं भी फ़ौजी हूँ, समझ लगी है, मुझसे कोई चीज़ नहीं छुपी हुई, मैं भी जानता हूँ जो कुछ हुआ है। और मैं आपको ये बता दूँ, जिनके साथ आपकी डील हुई है ना, मेरी उनके साथ दोस्ती भी है, ये आपको बता दूँगा आपको। इसलिए मैंने कहा है कि आई एम द विटनेस। ओके, अल्लाह ताला हम सब को इत्तेहाद, भाईचारा पैदा करने की तौफीक अता फरमाए, हमें सीधा रास्ता दिखाए। और आइंदा फिर मुलाकात होगी, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।